حق کی طرف سے راہ ہدایت ہے کربلا، اہل یقین کا مرکز مدحت ہے کربلا، کعبہ عظیم دین کی عظمت ہے کربلا، ہر دور کے یزید پہ لعنت ہے کربلا، تعمیل حکم مرضی داور اسی سے ہے، باقی رسول پاک کا پیکر اسی سے ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سید عاصم علی باقری، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو سے پروگرام اقوال و خطبات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے کربلا تک۔ ناظرین آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنی مہمان شخصیت سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو پورا قیام عمل میں آیا وہ ایک بیعت کے انکار کی وجہ سے امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ معاویہ جس کے بعد اس کا بیٹا یزید جس وقت حاکم بنتا ہے، تخت اور تاج کے اوپر بیٹھتا ہے، اس نے ایک ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان کو وہ ایک خط اور نامہ لکھا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت لے لی جائے، معاذ اللہ یہ گستاخی امام کی شان میں۔ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گستاخی کے مقابل میں کیا بیان دیا، کیا اقوال تھے امام کے، کیا خطاب تھا امام کا، ہمارے ناظرین کو بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب نیمہ رجب سن 60 ہجری میں معاویہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا یزید برسر اقتدار آیا تو اس نے فوراً ہی اپنے کاتب کو بلایا اور ایک خط لکھوایا ولید بن عتبہ ابن ابی سفیان کے نام، جو یزید کا چچا زاد بھائی تھا اور مدینہ کا گورنر بھی تھا۔ جی، اس کے پاس خط لکھایا اور اس خط میں یزید نے یہ لکھوایا کہ اس خط کے پہنچتے ہی تمہارے لیے ضروری ہے کہ فوراً حسین ابن علی کو بلاؤ اور ان سے میری بیعت کو لے لو، اور اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو انہیں فوراً ہی قتل کر دینا، انہیں مہلت نہ دینا۔ یہ خط قاصد کے حوالے کیا یزید نے، اور قاصد اس خط کو لے کے مدینے آیا، مدینے کے گورنر ولید کے حوالے خط کو کیا۔ شام کا وقت تھا، ولید نے خط کو پڑھا، اس میں لکھا تھا جتنی جلدی ہو سکے حسین ابن علی سے میری بیعت لے لینا، اور اگر انکار کریں تو ان کے سر کو قلم کر دینا۔ نماز عشاء کے بعد ولید نے ایک شخص کو بلایا جو اس کا بہت ہی معتمد علیہ تھا، بعنوان قاصد اس کو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھجوایا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے دارالامارہ مدینے میں آ جائیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ قاصد امام حسین کی تلاش میں نکلا تو اسے معلوم ہوا کہ امام حسین اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو موعظہ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ قاصد مسجد نبی میں داخل ہوا اور امام سے کہا کہ ولید ابن عتبہ نے ابھی اسی وقت آپ کو دربار حکومت میں بلایا ہے۔ جی، آپ نے کہا میرا جلسہ ختم ہو جائے، میری تقریر ختم ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ قاصد یہ پیغام دے کر چلا گیا۔ امام کا جب موعظہ تمام ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا، تو اسی مجلس میں عبداللہ ابن زبیر بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر یہ بھی عام طریقے سے امام کے ارد گرد رہا کرتا تھا اور یہ چاہتا تھا اس کے ذریعے سے معاشرے میں اپنی آبرو کو بچائے رکھے اور اگر موقع مل جائے تو حکومت بھی اپنے ہاتھ میں لے لے۔ بڑا سیاسی آدمی تھا۔ جی، جب عبداللہ ابن زبیر نے ولید کے پیغام کو سنا تو امام حسین سے کہا، اے ابو عبداللہ، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ولید نے رات کی تاریکی میں آپ کو کیوں بلایا ہے؟ چونکہ میں جانتا ہوں، میں مدینہ کا رہنے والا ہوں اور میں اہل سیاست بھی ہوں، کہ ولید اس وقت کبھی بھی اپنے دربار میں نہیں بیٹھتا ہے۔
یہ اس کے آرام کا ٹائم ہے، اس وقت وہ گھر پہ رہتا ہے، لیکن اچانک دربار میں آپ کو بلایا ہے، جی اس کی کوئی وجہ ہے جو آپ کے دل و دماغ میں ہو؟ امام حسین نے کہا یا ابا بکر، نام ابو بکر جو ہے یہ کنیت تھی عبداللہ عبداللہ ابن ابن زبیر کی۔ بہت خوب. آپ نے فرمایا ہاں اے ابو بکر، میں جانتا ہوں کہ مجھے ولید نے کیوں بلایا ہے۔ کہا کیوں بلایا ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ دیکھیے تاریخ کے جملے ہیں جس کو اس طریقے سے مورخین نے لکھا کہ امام حسین نے جو جملہ اس وقت کہا تھا وہ جملہ یہ تھا، آپ نے فرمایا انی اظن بان معاویہ قد مات۔ امام حسین عبداللہ ابن زبیر سے کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ معاویہ مر گیا ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے اس جملے کی وضاحت کر دوں کہ اگر نبی یا امام کلمہ ظنہ یعنی کلمہ گمان استعمال کرے تو یہ ہم جیسا گمان نہیں ہوتا ہے، جی بلکہ ان کا گمان ہمارے یقین سے بہتر ہوتا ہے۔ بہت خوب. امام نے کہا میرا گمان ہے یعنی ایسا ہی ہے، تو آپ یعنی فرماتے ہیں ہماری یقین کی منزل تک. جی انی اظن بان معاویہ قد مات۔ امام فرماتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ معاویہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ وَذَلِكَ، کیوں میرا گمان اس کی طرف کیوں ہے کہ وہ مر گیا ہے؟ وَذَلِكَ أَنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِي مَنَامِي، چونکہ میں نے پچھلی رات خواب میں یہ دیکھا كَأَنَّ مِنبَرَ مُعَاوِيَةَ مَنْقُوص، کہ معاویہ کا ممبر الٹ گیا ہے، معکوس ہو گیا ہے۔ وَرَأَيْتُ دَارَهُ تَشْتَعِلُ نَارًا، اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ معاویہ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کے شعلے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، مشتعل ہیں۔ تو اس کا کیا ربط ہے کہ معاویہ اس دنیا سے چلا گیا؟ جی تو آپ نے فرمایا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ معاویہ کا ممبر الٹ گیا ہے اور اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ ہے میرا خواب۔ فَأَوَّلْتُ نَفْسِي أَنَّهُ مَاتَ، میں نے اپنے نزدیک اس خواب کی تعبیر یہ کی جی کہ معاویہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور میرا گمان یہ ہے چونکہ معاویہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور یزید اس کی جگہ پر برسر اقتدار آیا ہے، اور اس نے ولید کو خط لکھا ہے کہ حسین ابن علی سے جتنی جلدی ہو سکے میری بیعت لے لو۔ عبداللہ ابن زبیر کے کان کھڑے ہوئے، اس نے کہا اے ابو عبداللہ، جب آپ کو معلوم ہے کہ اس رات کی تاریکی میں آپ کو بیعت یزید کے لیے بلایا جا رہا ہے تو آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ جب رات کی تاریکی میں وہاں جا رہے ہیں تو کیا آپ کا ارادہ ہے کہ اس کی بیعت کر لیں، یا آپ جو ہے اس کے قاصد کے قول کو نہ مانیے جی اور اسی وقت مدینہ چھوڑ کے آپ فرار کر چاہیے؟ یہ عبداللہ ابن زبیر، چونکہ اس نے اسی پہ عمل کیا تھا، عبداللہ ابن زبیر نے۔ جی تو امام نے فرمایا اے عبداللہ ابن زبیر، میرا ہرگز ارادہ نہیں ہے کہ میں اس کی بیعت کروں یزید کی، لیکن میں بزدلوں کے طریقے سے بھاگنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ. امام کے عین جملے جو مقتل کی کتابوں میں مرقوم ہے وہ یہ ہیں، انظر ابا بکر انی ابائے لیزید، غور کرو اے عبداللہ ابن زبیر، میں کیا یزید کی بیعت کروں گا؟ اللہ اکبر. میں کیا یزید کی بیعت کروں گا؟ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فاسق، طرح حالانکہ میں جانتا ہوں یزید ایک فاسق انسان ہے، معلن بالفسق، اور کھلے عام وہ گناہ بھی کرتا ہے، وَيَشْرِبُ الْخَمْرَ، اور شراب پیتا ہے، وَيَلْعَبُ بِالْكِلَابِ وَالْفُحُودِ، اور یزید ایسا شخص ہے جو کتوں اور چیتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور یہی نہیں وَيُبْغِضُ بَقِيَّةَ آلِ الرَّسُولِ، اور آل رسول کو بھی اپنا دشمن جانتا ہے۔ لا واللہ لا یکون ذالک ابدا، نہیں خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کروں۔ جزاکم اللہ.
یقیناً نور کبھی ظلمت کی بیعت نہیں کر سکتا، حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا، سچ کبھی جھوٹ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام الہی نمائندے تھے، لہٰذا سلطانی، طاغوتی اور باطل حکومت کی، حاکم کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہرگز اس فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا آج حسینیوں کا شعار بھی یہی ہونا چاہیے، جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، کہ اپنے کردار کو اس بالا مقام پہ رکھنا چاہیے کہ باطل خود جب حق سے ٹکرائے تو باطل شکست خوردہ ہو جائے اور حق ہر زمانے میں بلند رہے۔